میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے، تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ زندہ باد. بہت اس رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے. سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ شریف اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا. وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا. میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا. تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بے شک بے شک. عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے. سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں. اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں. الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے. غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں. آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے. سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لمو بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی. پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے. سبحان اللہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے، اے گروہ اولیاء میں نے جو جام معرفت پیا ہے، میری جام معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے. میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا. حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. اسی وقت کھڑا ہو جائے. اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں. شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب
اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں، مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث الاعظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو۔ یہ شہر ناگپور ہے، ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء نے، مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی 18,000 عالم اور ہیں، 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب نامہ، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، بے شک۔ معلوم ہوگا آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں، ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں، ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں، تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے۔ 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب 10 اور آگے پیچھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی، حضور کے وصال کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے، تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ زندہ باد، بہت بے شک۔ اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ظالموں، جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا، ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے، اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے۔ بے شک، کیا کہنے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، بہت۔ عزیزان گرامی وقار، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے، کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں، ادھر سے ادھر ہوں۔ کیا کہنے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے، وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تھے۔ نعرہ تکبیر۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے طالب علمی کو
देखें दोनों भी शख्सियतों के लिए एक कॉमन चीज मिलती है। गौसे पाक शरीयत और तरीकत के संगम थे, इसी तरह ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत और तरीकत के संगम थे। शरीयत भी आपके यहाँ है, तरीकत भी आपके यहाँ है। अगर शरीयत ना होती तो कभी मुफ्ती अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने यहाँ नहीं बुलाते, ना उनको मसनद इफ्ता पर बिठाते। वो जाहिल हैं जो मशहूर करते हैं कि औलिया का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद ही जाहिल हैं। औलिया कामिलीन तो हकीकत में शरीयत के समंदर हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं मा कान अल्लाहु मिन वलिय्यिन जाहिलन वलौ कान लअल्लमहु अल्लाहु अव्वलन। अल्लाह का कोई वली जाहिल नहीं होता। यह और बात है कि किसी के पास अगर पढ़ा नहीं है, अल्लाह खुद उसे पहले पढ़ाता है, पहले उसे इल्म देता है, फिर विलायत देता है। तो किसी वली के बारे में ये मत समझना ये किसी मदरसे को नहीं गए, किसी के पास मौलाना के पास नहीं बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज औलिया को इल्म लदुन्नी अता फरमाता है। ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत के और तरीकत के संगम थे, इसी तरह सय्यदी गौसुल बरा सुल्तानुल औलिया शरीयत और तरीकत के बहरे ज़खार थे। यहां से ये पता चलता है सच्चे औलिया के आशिकीन वो हैं जो शरीयत को भी पास रखते हैं, तरीकत को भी पास रखते हैं। बेशक बेशक। एक बात याद रखें, कुछ लोग अगर गुमराह करें कि नहीं तरीकत की तरफ मत जाओ, सिर्फ शरीयत देखो, वो फासिक बना देंगे तुम्हें, फासिक बना देंगे। जी जी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो सिर्फ शरीयत पढ़ता रहा और तरीकत की कोई बात नहीं सीखा वो फासिक हो जाएगा, और जो शरीयत को छोड़कर तरीकत की बड़ी बड़ी बातें पढ़ने के लिए आया तो वो तो जंदीक बन जाएगा, शैतान बन जाएगा, शैतान उसे गुमराह कर देगा। और जो दोनों को जमा कर दिया वो अल्लाह तक पहुंच गया, सुभान अल्लाह, वो रब तक पहुंच गया। क्योंकि मेरे अजीज शरीयत मौलाना लोगों की नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेशक। क्या रसूल पाक की है। बेशक। और उस दरवाजे को छोड़कर रब की मारिफत कहां से होगी? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर जो यहाँ जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक।